معاملہ تلخ ہے اور سخت بھی. آج توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں فیصل واڈا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو. ان شخصیات نے جو کہا وہ ہمارے سامنے ہے. پریس کانفرنسز کی اور ان کا ہدف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا ہدف بے شک ڈائریکٹ نہ ہو لیکن سوال یہ انہی جج صاحب سے کر رہے ہیں, یعنی جناب جسٹس بابر ستار صاحب سے. گفتگو جو کی گئی وہ یہی کی گئی کہ کیسے کوئی دوہری شہریت رکھنے والے جج کسی معاملے کے اندر دوسروں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ تنقید یہ بھی کی گئی ان دونوں شخصیات کی جانب سے کہ کس طرح اداروں کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے, اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, اداروں پر ایسی تنقید کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں اداروں کا مورال اپسیٹ ہو, ڈسٹرب ہو. یہ تمام تر وہ الزامات تھی, تمام تر وہ باتیں تھیں جو چاہے فیصل واڈا صاحب کی گفتگو ہو, چاہے مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو ہو, چاہے اون چودھری صاحب کی گفتگو ہو, چاہے طلال چودھری صاحب کی گفتگو ہو, ان تمام تر پریس کانفرنسز کا اگر آپ احاطہ کریں تو بائی اینڈ لارج یہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی تھی. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سینیٹر کو یا کسی ایم این اے کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہو. ماضی کے اگر اندر دیکھا جائے تو نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, ایم این اے یا سینیٹر نہیں تھے, لیکن ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا, ان کو توہین عدالت کا مرتکب بھی قرار دیا گیا, سزا بھی دی گئی. طلال چودھری صاحب ایم این اے تھے, ان کو باقاعدہ طور پر ایسی صورتحال کے بعد توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا, بعد میں ان کو سزا دی گئی. سزا جس طرح ملی اس کے نتیجے میں وہ 5 سال کے لیے پارلیمانی سیاست کے لیے نااہل ہوئے. دانیال عزیز صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں توہین عدالت کی سزا دی گئی. وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, انہوں نے بھی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا کیا. لیکن آج جو حالات ہیں وہ دلچسپ ہے. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود حکومت جو کہ مقتدرہ کے بالکل ساتھ ہے وہ عدلیہ کے ساتھ بھڑ چکی ہے, یعنی لڑ رہی ہے اور عدلیہ پر حملے کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے ہیں کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی؟ اب آپ فیصل واڈا صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب یا اون چودھری صاحب کی تنقید اس کا جائزہ لیجئے, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست کیا کرتے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. بھی اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال, ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. بدماشی کریں گے, ڈبل بدماشی کریں گے. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے اس میں سیاست دان بھی ہے, بند کریں. انف از انف. ہم بطور پبلک ریپ اپنی تمام تر ٹریول ڈاکیومنٹس پبلک کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ ڈوئل نیشنلٹی ہے, پرماننٹ ریزیڈنس ہے کسی ملک کی, وہ بھی چیز ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے. سوال ذات پر اٹھیں یا اٹھ رہے ہوں تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے. جب اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے تو اس کے اثاثے فوری طور پہ چیک کر لینے چاہیے, کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آدمی پریشر نہیں لے سکتا وہ انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کہ ایک سیاستدان دوہری شہریت نہیں رہ سکتا لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. یہ عجیب ہی بات ہے بھائی. ڈیول نیشنلٹی پہ ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو کیا یہ صرف سیاستدانوں کے لیے, سب کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ کوئی اب کسی کے سامنے آیا ہے. جسٹس بابر ستار صاحب کے گرین کارڈ ہولڈر ہونے کی حیثیت پہلے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ڈسکس ہو چکی تھی. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے. اگر فیصل واڈا صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں, ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو عزت مآب چیف جسٹس صاحب سے سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے دوست کر رہے ہیں کیا وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ جناب رؤوف حسن صاحب ہوں, جناب شعیب شاہین صاحب ہوں, ان کے دیگر رفقا ہوں جو کچھ فرما رہے ہیں, وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ اگر کنٹمپچوس نہیں ہے تو پھر اس کی وضاحت بھی ہو جانی چاہیے وہ کیا فرما رہے ہیں. آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں, سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے, ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. چیف جسٹس
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए कि उनका सरबराह इस किस्म का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। सवाल ये किया जा रहा है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब पे कि जनाब वाला, अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त आप हैं, अगर आपको कोई तमाशबीन कहे और तमाम तर नाइंसाफियों के अंदर शामिल एक शख्स कहे तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? याद रहे कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ज़ात पर कोई तनकीद बेशक करता रहे। आज उन्होंने फरमाया कि मुझ पर हमला किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुजूर वाला आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये तज़ीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हो रही है। अगर कोई आपको तमाशबीन कहता है और आपको ये कहता है, ये कहकर एड्रेस करता है कि आपकी आंखें बंद हैं, आपकी ज़बान बंद है, आपके कान बंद हैं और आप कुछ देख और सुन नहीं सकते और नाइंसाफ़ी के अंदर एकम्प्लिस या परपेट्रेटर बन चुके हैं, तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ही आता है। अगर इस्लामाबाद के सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई टाउट कह के बुलाता है तो ये किसी सूरत भी कोई काबिले एहतराम रवैया नहीं है। ये कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि कोई अदलिया के ऊपर जायज़ तनकीद कर रहा है। टाउट कहना किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को यकीनी तौर पर एक तज़हीक आमेज़ रवैया है। जो शख्सियात ये फरमा रही हैं, जो कर रही हैं, अब सवाल करने वाले तो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियात को ये इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी क्यों हासिल है। अगर वो ये कर रहे हैं तो किसके एमा पर कर रहे हैं, ये तो शायद जाहिर है, लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो उनसे बासपुरस क्यों नहीं होती, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये वो मामला है जो कि अब तवज्जो तलब भी है और बहस तलब भी। कहते हैं आज अदालत के अंदर हालात क्या रहे, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब हसनात मलिक साहब, बड़ी बेहतरीन कवरेज करते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन होती है उनके पास अदालती मामलात, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हो रही है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। हसनात साहब आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हैं समा के लिए अदालती मामलात की। सोहेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसनात साहब, माजी में भी बहुत कुछ हुआ है इन्हीं अदालती कमरों के अंदर, आज कोई फ़र्क नज़र आया आपको, या आपको लगता है ये किसी स्टेज पर जाकर ये चीज़ें दाखिल दफ्तर भी हो जाएंगी, या आपको लगा कि नहीं अदलिया वाज़े तौर पर बड़ी परटर्ब्ड है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए ख़ास तौर पर फैसल वाडा साहब ने या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। मेरा ख्याल है कि एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये जो आगे ज़्यादा चीज़ें ना बढ़ाई जाएं और यहाँ रुक जाए मामला। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो नहीं हुई। बस इधर यही पर्पज़ है, क्योंकि जस्टिस काजी फईद साहब कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि मैं तो कंटेम्प्ट पे बिलीव ही नहीं करता कि इस तरह लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और जिन जजेस पे नाम लिया गया, चाहे वो जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस बाबर सत्तार है, उनके सामने भी कई दफ़ा कंटेम्प्ट के ऐसे मामलात आए हैं तो उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। ये जजेस जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम देखते हैं माजी में साकिब निसार साहब ने तलाल चौधरी, दनियाल अजीज, निहाल हाशमी को भी तौहीन अदालत की सजाएं दी। ठीक है, एक जो है वो नोटिस चला गया, वो एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है कि एक स्टेज आगे गई है बेंच, सिंपल नोटिस नहीं गया है, शोकाज गया है। और जो आर्डर में लिखा गया गो के रिमार्क्स इतने कोई ज़्यादा ऐसे नहीं थे जिससे लगे कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है या लेकिन आर्डर थोड़ा सा ये था कि ये कहा गया कि प्राइमा फेशियाई कंटेम्प्ट हुई है। कंटेम्प्ट में इस किस्म का आर्डर हो जाए तो इससे बजाय ये लगता है कि अदालत बिल्कुल कन्विंस है कि जी इन्होंने तौहीन अदालत की है। बिल्कुल अब क्या इनको आखिरी स्टेज तक कन्विक्ट भी किया जाएगा? बजाय तो ये नहीं लग रहा कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसला जिनके अब टेनोर 3-4 महीने रह गए तो पूरा अपने थ्रू आउट जज के तौर पे उन्होंने किसी को तौहीन अदालत में, मेरा नहीं ख्याल सजा, सुप्रीम कोर्ट में तो किसी की तौहीन अदालत के केस में उन्होंने कोई ऐसा टेकअप नहीं किया मामला, तो वो नहीं करेंगे। तो अब देखना है कि फैसल वाडा साहब क्या करेंगे। लेकिन जो वाडा साहब ये बात कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ये आप खुद वकील हैं, आपको पता है जब ये कंटेम्प्ट की नोटिस हो जाए तो वहाँ वो जो वर्डिंग होती है वो मैटर करती है जो आपने बात की है, न कि आपने एक्सप्लेनेशन में ये बात करनी है कि जी ये मैं ये चीज़ भी पूछूंगा और मैं क्या
تو وہ تو غیر irrelevant چیز ہے. میرا خیال ہے جب کسی وکیل سے وہ ملیں گے تو وہ ان کو سمجھا دیں گے. بالکل سمجھا دیں گے. بٹ یہ آرڈر شیٹ کے اندر یہ آ جانا بادی النظر میں کہ توہین عدالت ہوئی ہے. سہیل صاحب سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہاں اسلام آباد کے سٹنگ چیف جسٹس کو پریس کانفرنسز کے اندر ٹاؤٹ کہہ کے بلایا جا رہا ہے, چیف جسٹس پاکستان کو تماش بین کہہ کے بلایا جا رہا ہے. تو کیا ان معاملات کے حوالے سے عدلیہ میں یا ان راداریوں میں کوئی پرٹرب نہیں ہے, یا اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں اس پہ کوئی کسی نے نوٹس لینا ہی نہیں ہے, جبکہ فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب پر واضح طور پر عدلیہ میں ایک ڈسٹربنس پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, جن چیزوں کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس پہ اگرچہ نوٹس لیا نہیں گیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نوٹس کیا نہیں جا رہا. آج کی جو ہیئرنگ تھی اس میں واضح طور پر چیف جسٹس صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میری ذات کے حوالے سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے, اور کچھ دن پہلے بھی ایک سماعت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جواب نہیں دے رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کوئی پتھر پھینکی جائے ہم پر. تو آج بھی جب انہوں نے یہ کہا کہ میری ذات پہ بڑا کچھ کہا جا رہا تھا, اور ساتھ انہوں نے جب ریسٹرین کا لفظ استعمال کیا تو یہ بھی کہا تھا کہ آخر ایک حد بھی ہوتی ہے. تو اب اس کو ہم آغاز کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدا فیصل واوڈا صاحب کی اور مصطفیٰ کمال صاحب سے کی پریس کانفرنس سے ہوئی ہے, لیکن آگے چل کے اس میں مزید چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آج کورٹ روم میں اتنے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے جو اور بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے. بار کے لوگ موجود نہیں تھے. چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا بھی گیا کہ کوئی بار کے اگر لوگ ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, یا جب رسپونڈنٹ آئیں گے تو جیسے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ فلاں فلاں بھی تو بات کر رہا ہے, تو شاید وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی یا دیگر لوگ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور معاملہ اس طرف بھی چلا جائے. لیکن آج کی سماعت میں بہرحال ایک چیز اور بھی بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ جیسے پاسٹ میں کچھ پولیٹیشنز کو, ارکان پارلیمنٹ کو کنٹیمپٹ میں کنوکٹ کیا گیا ہے, اس کا ادراک سپریم کورٹ کو ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن 4-5 سال بعد سارے ایلیمنٹس مل کر کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس وقت یہ غلط ہوا تھا. تو چیف جسٹس نے واضح کیا کہ ہم عزت کرتے ہیں پارلیمنٹ کی, اور دو لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم پوری پارلیمنٹ کو غلط نہیں کہیں گے. یعنی دونوں چیزوں کو انہوں نے سیپریٹ پہلے کیا ہے, فیصل واوڈا اور مصطفیٰ کمال کو, اور ساتھ ایک طرح کا ایک شکوہ بھی تھا کہ آپ یہی باتیں پارلیمنٹ کے اندر کر دیتے کم از کم, یعنی کنٹیمپٹ میں ہمیں نہ جانا چاہتا. واضح طور پر لگ رہا تھا چیف جسٹس کہ ہم کنٹیمپٹ بڑی کوئی مجبوری میں ہی جا کے انیشیٹ کرتے ہیں جب آپ ایک سرٹن لیمٹ پار کر جاتے ہیں. تو اس کے بعد یہ نوٹس کیے گئے ہیں, پہلے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں جو کل کو آ کے یہ کر سکتے تھے, کیونکہ پریس کانفرنس تو پریس کلب میں ہوئی ہے, لیکن جب یہ آئیں گے تو رکن پارلیمنٹ ہونے کا یقیناً, جیسے کوئی بھی کرمنل کیس انیشیٹ ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیشین کے خلاف تو اس وقت وہ رکن پارلیمنٹ ہونے کی آڑ بھی لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کورٹ کے اس میں تھیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کی پروسیڈنگز کنڈکٹ کی گئی, اور جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ زیادہ اس طرح کا غصہ یا برہمی نہیں پائی گئی, صرف ایک شو کاز ہوا ہے. آرڈر شیٹ ملک صاحب نے ٹھیک کہا کہ بڑی سخت ہے, اور اس آرڈر شیٹ نہیں اگلی سماعت کی کا رخ طے کرنا ہے, لیکن شو کاز نوٹس ہو ضرور گیا ہے اور یہ کارروائی ایک دم سے آگے بڑھ گئی ہے. کل نوٹس ہوا اور آج پہلی سماعت میں ہی چیف جسٹس نے پہلے پوچھا کہ صرف نوٹس ہونا چاہیے یا شو کاز نوٹس ہونا چاہیے, تو پھر اس کے بعد شو کاز نوٹس ہوا ہے, اور اب انہوں نے اٹارنی جنرل کے لیے کہا ہے کہ ان کے کندھوں پر یہ زیادہ بوجھ ہوگا کہ وہ اس کارروائی کو لے کر آگے چلیں گے, پروسیکیوٹ کریں گے. آغاز ہو گیا میرا خیال ہے نیکسٹ ہیئرنگ پہ تک جو ان دو صاحبان کا کنڈکٹ ہے وہ میٹر کرے گا کہ نیکسٹ ہیئرنگ کا ٹیمپو کیا رہنے والا ہے, اور ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس آرڈر شیٹ کو دیکھتے ہوئے آئندہ اپنی سپیچز یا پریس کانفرنس کریں گے جو دیگر پارٹیوں سے بھی ہیں, کہ اگر ایک پریسیڈنٹ بن گیا کہ اب کنٹیمپٹ کی کارروائی سٹارٹ ہوگی ان سارے معاملات پر, تو یقیناً سارے اس کی لپیٹ میں آہستہ آہستہ آئیں گے ہی.